یہ وہ تسبیح ہے جسے دعاؤں کی قبولیت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ یہی وہ بابرکت تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے رزق آسمانوں سے بھی اترتا ہے اور زمین سے بھی نکلتا ہے، اور رزق 100 نسلوں تک بیٹھ کر ملتا ہے۔ یہی تسبیح گناہوں کی معافی کرواتی ہے، قبر میں نور بن کر ساتھ رہتی ہے اور جنت میں لے جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور رزق کا خزانہ قرار دیا۔ یہی وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں اولیاء اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو روح کی غذا کی تلاش ہو تو یہی کلمات کافی ہیں۔ یہی وہ ذکر ہے جو دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہی کلمات کو گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، اللہ کی خاص قربت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے۔ فرشتے اس تسبیح کو مال و دولت کا خزانہ کہتے ہیں۔ جسے جو بندہ اپنا لیتا ہے اس کی قسمت چمک اٹھتی ہے۔ وہ خزانے جو ظاہراً نظر نہیں آتے مگر باطن میں ایسی بارش بن کر اترتے ہیں کہ رزق، برکت، مال، راحت، سکون اور رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اگر کوئی بندہ اپنی صبح کی شروعات میں کرے تو پورا دن اس پر آسان ہو جاتا ہے، رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور ایسی جگہوں سے دولت آتی ہے جہاں سے کبھی وہ بندہ سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دو۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے عرش پر بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نہ صرف زمین کے انسان پڑھتے ہیں بلکہ آسمان کے ملائکہ بھی ہر لمحہ انہی کلمات کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا کی فکروں میں گھرا ہوا ہو، رزق کی تنگی سے پریشان ہو، کاروبار میں نقصان ہو، تنخواہ کم ہو یا بے روزگار ہو تو وہ ان پاکیزہ کلمات کو اپنا معمول بنا لے۔ ان کو صبح شام پڑھنے لگے تو وہ دیکھے گا کہ دروازے کھلنے لگے، راستے آسان ہونے لگے، دل مطمئن ہونے لگا، اور وہ بندہ جو کبھی پیسہ مانگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دوسروں کو دینے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق کے دل سے اختیار کرنے کی تلقین کی، کیونکہ یہ تسبیح وہ سب کچھ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح میں حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، توحید بھی ہے، عاجزی بھی ہے، شکر بھی ہے، طلب بھی ہے، تسلیم بھی ہے اور قرب الہی کا اقرار بھی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں فقر کو فنا کر دینے کی طاقت ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اگر بندہ دل کی گہرائی سے پڑھ لے تو زمین پر ہو کر بھی اس کی روح عرش کے سائے میں جھک جاتی ہے، فرشتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رزق اس کا تعاقب کرتا ہے، دولت اس کے گرد گردش کرنے لگتی ہے، اور وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیسے یکا یک بے سہارگی سے نکل کر اللہ کی عطا کے سمندر میں آ گیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اگر ایک ماں اپنے بچوں کے سروں پر پڑھ کر پھونک دے تو ان کے رزق میں نسلوں تک برکت ہو۔ اگر کوئی تاجر دکان کھولنے سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لے تو نقصان اس کے قریب نہ بھٹکے۔ اگر کوئی طالب علم پڑھائی سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ علم میں بھی رزق جیسی کشادگی دے دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل سے نکالے گئے الفاظ کو آسمانوں پر لے جاتا ہے اور پھر وہی الفاظ زمین پر رحمت بن کر اترتے ہیں۔ بندہ جو دعا کرے وہ پوری ہو، جو تمنا کرے وہ عطا ہو۔ یہ وہ خزانہ ہے جو اگر صبح کے وقت مانگا جائے تو دن بھر رزق برستا ہے، اگر شام کے وقت مانگا جائے تو ساری رات فرشتے اس کے لیے رحمت کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں برکت ہو، اس کا مال کبھی ختم نہ ہو، اس کی جیب خالی نہ ہو، اس کی بیوی بچوں کو رزق کی پریشانی نہ ہو، اور جو چاہتا ہے کہ جوڑ توڑ اور قرضوں سے نکل جائے، وہ ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اس ذکر کا فیض اتنا وسیع ہے کہ اگر پوری امت مل کر اس کا اندازہ لگانا چاہے تو نہ الفاظ کفایت کریں، نہ عقل پہنچ سکے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ کی مدد کا اعلان بھی ہے اور اللہ کی عطا کا وعدہ بھی ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر سچے دل سے ان کلمات کو دہراتا ہے تو فرشتے اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، مانگ اے میرے بندے تجھے عطا کروں گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو تنگ دستی کو دولت میں بدل دیتی ہے، محرومی کو نعمت میں، پریشانی کو آسانی میں اور فقر کو غنا میں۔ یہ وہ ذکر ہے جو اگر کسی گھر میں جاری ہو جائے تو وہ گھر رزق کا خزانہ بن جاتا ہے، اس گھر میں کبھی روٹی کی محتاجی نہیں آتی، اس کے مکینوں کے دل نرم، ہاتھ سخی اور چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, जन्नत में महल्लात और बागात मिलते हैं, मगर ये कलिमात जन्नत के अंदर ऐसे खजाने खोल देते हैं जिनका कोई अंदाजा न लगा सके। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बैठ कर रिज्क खाएं, तुम्हारे बाद तुम्हारा घर, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्लें मोहताज न हों, तो इन कलिमात को अपनी जुबान का जेवर बना लो। और अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में रिज्क के दरवाजे भी खुलें और आखिरत में अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने दामन में छुपा ले, तो दिल से इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दो। ये वो तस्बीह है जिसमें तुम्हारी हर दुआ की कबूलियत भी छुपी है, तुम्हारी हर हाजत की कुंजी भी और तुम्हारी हर बंद राह का रास्ता भी। आज हम आपके दिलों के सामने तारीख करबला के बाद के उस दर्दनाक मगर ईमान अफरोज मरहले को पेश करने जा रहे हैं जिसे काफिला आसीरान करबला कहा जाता है। ये वो काफिला था जो दुनिया की तारीख में जुल्म, सब्र, इस्तेकामत और इलाही इज्जत का ऐसा नमूना बनकर उभरा कि कयामत तक हर हक परस्त दिल इसे याद करेगा। ये वो काफिला था जिसमें न तलवार थी, न फौज, न साजो सामान था, न कोई ज़ाहिरी ताकत, मगर इस काफिले की क़यादत करने वाली खातून हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा जलाल, ऐसी फसाहत और ऐसी हिकमत दिखाई कि यजीद जैसे जालिम बादशाह को उसके अपने महल में रुसवा कर दिया। करबला के 10वें दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब आसमान खामोश हो गया, जमीन साकित हो गई, खैमों में आग भड़काई गई, खवातीन को बेपर्दा किया गया, बच्चों को डराया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे मरीज और जंजीरों में जकड़े हुए नौजवान को कैदी बनाया गया, तो यजीदी फौज को लगा कि इन्होंने अहले बैत को मिटा दिया। मगर दरअसल वही दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम के आगाज का दिन था। 10वीं मुहर्रमुल हराम की शाम को जब सब शुहदा की लाशें खाक पर पड़ी थी, इमाम अलैहिस्सलाम का सर जुदा किया जा चुका था, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू काटे जा चुके थे, हजरत अली अकबर की जवानी करबला के तपते मैदान में सो चुकी थी, हजरत कासिम के जिस्म को नेज़ों और तलवारों ने काट दिया था, तब जालिम फौज ने अहले बैत के खैमे जला दिए, मासूम बच्चियों के सरों से चादरें छीन लीं, इनके कानों से बालियां उतार लीं और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत उम्मे रुबाब, हजरत सकीना और दीगर खवातीन को कैद करके खुले ऊंटों पर बगैर कजावा बिठाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त शदीद बीमार थे, चलने फिरने की ताकत भी न थी, मगर दुश्मन ने इनके गले में तौ के जंजीर डाल दिया, हाथों और पाँव में बेड़ियां डाल दी और इन्हें एक कैदी के तौर पर खैमे से निकाला गया। ये वो लम्हा था जब जुल्म को लग रहा था कि अब वो सब कुछ खत्म कर चुके हैं, मगर हकीकत ये थी कि अब करबला का पैगाम एक नई बुलंदी से बुलंद होने जा रहा था। 11 मुहर्रम की सुबह को ये काफिला कूफा की तरफ रवाना किया गया, शुहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर सबसे आगे नेज़े पर था, बच्चों को रस्सियों से बांधा गया, बीबियों को सख्त सर्दी और तपश में खुले आसमान के नीचे ऊंटों पर बिठाया गया और इनके साथ बदसलूकी की गई। रास्ते में लोग तमाशा देखते, आवाजें कसते, मगर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर लम्हे माँ की तरह बच्चों को थामती और हर आजमाइश में सब्र की चादर तान देती। जब ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ तो लोग जमा हो गए, हंसी मजाक, हैरत और जहालत का आलम था, मगर जैसे ही हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऊंटनी पर खड़ी हुई और दर्दमंद मगर बावक्कार आवाज में फरमाया, ए कूफा वालों, तुमने हमारे साथ वो किया जिस पर जमीन और आसमान भी रोता है। तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया, तुमने उनकी बेटियों को कैद करके रुसवा करने की कोशिश की, मगर सुन लो, हमने अपनी इज्जत अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। तुम हमें जलील न कर सके, तुम नाकाम हुए और हम कामयाब हो गए। इन जलाली अल्फाज ने कूफा की फिजाओं को लर्जा दिया, लोग रोने लगे, औरतें चीखने लगीं, मर्द नादिम हो गए। फिर ये काफिला इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया, जहाँ उसने गुस्ताखी की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तन से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इमाम ने फरमाया, मैं अली बिन अल हुसैन हूँ। उसने कहा, क्या अली को अल्लाह ने कत्ल नहीं किया? इमाम ने कहा, मेरा भाई अली अकबर शहीद हुआ है और अल्लाह ताला ने मौत को मुकद्दर किया है, तू कातिल है, रब नहीं।
ابن زیاد نے حضرت زینب سے کہا دیکھو اللہ نے تمہارے بھائی کو ذلیل کر دیا، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہمیں عزت نصیب ہوئی اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ یہ الفاظ دربار کی دیواروں کو ہلا گئے۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا۔ پھر قافلے کو شام یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ یہ سفر کئی دنوں پر محیط تھا۔ صحرا کی تپتی دھوپ، سرد راتیں، پیاس، بھوک، زنجیریں، نیزے، کھلے سروں پر سورج کی تپش، یہ سب قافلے کے ساتھی بنے، مگر ان کے دل میں حسین کی یاد تھی، ان کی زبانوں پر قرآن پاک کی تلاوت تھی اور ان کی نگاہوں میں حق کا نور تھا۔ راستے میں ایک نصرانی راہب نے جب امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر دیکھا تو فوراً نور دیکھا، سوال کیا اور جب جانا کہ یہ نبی کا نواسا ہے تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو یزید نے گلیاں سجائیں، لوگوں کو تماشا دکھایا اور قیدیوں کو دربار میں لایا گیا۔ امام حسین کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے چھڑی سے سر مبارک کے لبوں پر ضرب لگائی تو ایک صحابی نے کہا اے یزید، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں کو چومتے تھے۔ یزید شرمندہ نہ ہوا بلکہ اپنے غرور میں مست رہا، مگر حضرت زینب نے وہ وقت نہیں چھوڑا۔ آپ نے دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ آج تو ہم پر غالب آ گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کل حساب کے دن اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ ہم وہ ہیں جن کے نانا نے تیرے باپ دادا کو آزاد کیا تھا۔ امام زین العابدین نے بھی دربار میں کھڑے ہو کر پورے شام کے عوام کو جھنجھوڑا، فرمایا اے لوگو، میں وہ ہوں جس کا نانا رسول اللہ ہے، میری فاطمہ زہرا ہے، میرے نانا علی ابن ابی طالب ہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا اور میرے خاندان کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ یہ الفاظ عوام کے دلوں میں اتر گئے، لوگ رونے لگے، چیخیں بلند ہونے لگیں۔ یزید کے محل میں سوگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یزید کو خطرہ محسوس ہوا اور اس نے قافلے کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیویوں کو کچھ دن عزت سے محل میں رکھا، پھر کہا کہ جہاں جانا چاہیں چلی جائیں۔ حضرت زینب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ شہداء کے سر ہمیں واپس کر دیے جائیں تاکہ انہیں دفن کیا جا سکے۔ اجازت ملی، قافلہ دوبارہ کربلا آیا۔ وہاں حضرت زینب نے سکینہ کی قبر پر گریہ کیا۔ امام حسین، حضرت عباس، علی اکبر اور تمام شہداء کی قبریں بنائی گئیں۔ پھر یہ قافلہ مدینہ روانہ ہوا۔ جب مدینہ کے دروازے پر پہنچا تو حضرت زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں فرمایا اے مدینہ والو، آج وہ حسین نہیں آ رہا جسے تم نے رخصت کیا تھا، آج اس کی یتیم بیٹی، اس کا قیدی بیٹا اور اس کی مظلوم بہن واپس آئی ہے۔ مدینہ ماتم کدا بن گیا، لوگ جمع ہو گئے، مجلسیں برپا ہوئیں، کربلا کا غم دلوں میں بس گیا۔ امام زین العابدین نے مدینہ میں کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے دعاؤں کا ایسا سہارا لیا۔ انہوں نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ مظلوم کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ حضرت زینب نے خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ حسین کا پیغام نسل در نسل منتقل کرنا، یہی ہمارا مشن ہے۔ یزید اپنے محل میں مر گیا، مگر حسین کے ماتمی قافلے آج بھی زندہ ہیں۔ یہ قافلہ قیدیوں کا نہیں بلکہ اہل حق کا قافلہ تھا، جس نے کربلا کے بعد بھی کربلا کو ختم نہ ہونے دیا۔ یہ قافلہ تھا اس روشنی کا جس نے ظلمتوں کے اندھیروں میں بھی اللہ پاک کا پیغام بلند رکھا اور ثابت کر دیا کہ حسین مر کر بھی زندہ رہے اور یزید جیت کر بھی رسوا ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے باقیات الصالحات کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا اور اولیاء اللہ نے اسے روح کی غذا بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی کا ذریعہ بتایا۔ فرشتوں نے اسے مال و دولت کا خزانہ قرار دیا۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھے، 100 نسلیں بھی بیٹھ کر رزق کھائیں گے۔ یہ وہ خزانہ ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر اللہ کے ملائکہ اور فرشتے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جس میں تسبیح بھی ہے، جس میں حمد بھی ہو، توحید بھی ہو، تکبیر بھی ہو، اللہ کی مدد کا اقرار بھی ہو، اور پھر اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ انسان سوچ بھی نہ سکے کہ اس کا ثواب کہاں جا کر ختم ہوگا۔ ایک ایسا جامع ذکر جس میں ہر لفظ گویا اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے، ہر کلمہ دل کو صاف و پاکیزہ کر دینے والا ہے، ہر جملہ آسمانوں سے بلند اور ہر معنی روح کو اللہ کے رسول کی شفاعت دلوانے والا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اگر دل سے پڑھا جائے تو انسان گویا زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس کی روح عرش الہی کے سائے میں جھک جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
بندے سے خود فرماتا ہے مانگ عطا ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ و دوام ملک اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے، یا رب کریم اس بندے کو رزق حلال، طیب اور کشادہ عطا فرما۔ بحوالہ حدیث طبرانی۔ قرآن کریم میں باقیات الصالحات کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں باقیات الصالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کلام وہ ہے جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بحوالہ مسند احمد۔ محترم ناظرین، آج ہم صرف ایک کلمے کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا کلمہ جس کے اثرات انسان کی دنیا و آخرت کو بدل سکتے ہیں، جس سے دل پاک ہو جاتے ہیں، روح سکون پا لیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر ضرورت سے بے نیاز، سب سے بلند و برتر۔ یہ کلمات جب بندہ دل کی گہرائی سے ادا کرتا ہے تو صرف اس کی زبان نہیں ہلتی بلکہ اس کی تقدیر میں حرکت آ جاتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے زمین تک رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ بندہ کبھی محتاج نہیں رہتا، نہ وہ خود محتاج ہوتا ہے نہ اس کی اولاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے، یا رب اس بندے کو رزق حلال، کشادہ اور طیب عطا فرما۔ اب ذرا سوچئے وہ کلمات جو ہم کبھی لاپرواہی سے کہتے ہیں، اگر انہی کو دل سے پڑھا جائے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں سب آسمان و زمین والے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے، یعنی ہر مخلوق سبحان اللہ کہتی ہے، اور اگر انسان بھی یہ کہے تو وہ اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے جہاں رحمت برستی ہے، رزق اترتا ہے اور برکت چھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہنا صرف عبادت نہیں بلکہ رزق کا خزانہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بعد بندے کے ہاتھوں میں برکت آ جاتی ہے، اس کے کاروبار میں ترقی، اس کی دکان میں گاہک، اس کی زمین میں پیداوار، اس کی محنت میں پھل، اس کے وقت میں خیر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تنخواہ کم ہے یا کاروبار رکا ہوا ہے، تو وہ دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں اللہ کی قدرت کا اعلان ہے، اللہ کی پاکی کا اقرار ہے اور بندے کے دل کی جھکاؤ بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر سبحان اللہ کے بدلے میں اللہ ایک نیکی لکھتا ہے۔ ہر نیکی رزق میں اضافہ کرتی ہے، ہر اضافہ خیر لاتا ہے، اور ہر خیر نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ کہنا بچوں کے لیے رزق کی چابی ہے۔ اگر ماں صبح صبح بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو وہ بچے رزق کے لیے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے اگر تاجر اپنی دکان کھولتے وقت پڑھے تو اس کی تجارت میں ترقی ہوتی ہے۔ اگر کسان زمین پر بیج ڈالنے سے پہلے سبحان اللہ پڑھے تو اس کی زمین میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر محنت کش مزدور اپنے اوزار اٹھانے سے پہلے سبحان اللہ کہہ دے تو اس کی تھوڑی سی مزدوری میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتا ہے۔
ہے۔ سبحان اللہ کہنا اولاد کے رزق کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے بعد اس کی نسلیں راحت سے جئیں، رزق میں کبھی کمی نہ ہو، تو صبح شام سبحان اللہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام حمد ہے۔ یعنی رزق، سلطنت، اختیار اور عزت سب اسی کے اختیار میں ہے، اور جو بندہ اسے سبحان اللہ کہہ کر پکارے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ وہ کلمہ ہے جسے اگر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا جائے تو فرشتے پاس آتے ہیں، اگر مجمع میں پڑھا جائے تو اللہ سب پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خاموش ہو اور دل ہی دل میں سبحان اللہ کہتا جائے تو اس کا دل چمکنے لگتا ہے، اور جب دل چمکتا ہے تو رزق کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ کلمہ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کا ثواب، اثر، طاقت اور برکت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی وہ ذکر ہے جو عرش الہی پر ہر لمحہ جاری رہتا ہے، اور جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اسی ذکر کو دہراتا ہے تو اس کا دل عرش سے جڑ جاتا ہے، اور جب دل عرش سے جڑ جائے تو اللہ کا فضل بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، تمہاری بیوی بچوں کو کبھی رزق کی فکر نہ ہو، تمہارے آنے والے کل میں خوشی ہو، تو آج ہی سے سبحان اللہ کو اپنا معمول بنا لو۔ یہ کلمہ جتنا آسان ہے اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی گہرا، اتنا ہی روشن اور اتنا ہی بابرکت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ محترم ناظرین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔